جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے یہ کئی سارے نمبر لکھے ہوئے ہیں، اور ہمیں اس ویڈیو میں کیا کرنا ہے، ہم نے ان نمبروں کو اس معلومات کو دراصل ہمیں گراف میں دکھانا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ بھئی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ نمبر کئی مرتبہ لکھے ہوئے ہیں، جیسے یہ ایک نمبر سے اگر یہ کام شروع ہو رہا ہے تو یہ ایک نمبر یہاں بھی ہے، ادھر بھی ہے، اور اس طرح یہ بار بار آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے دو نمبر، صفر، یہ چار، یہ سب مختلف نمبر ہیں جو کہ ایک یا ایک سے زائد مرتبہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ معلومات جو ہے اس کو اگر ہمیں دکھانا ہو گراف میں، تو کیوں نہ ہم اس معلومات کو پہلے سمیٹ کے ایک خاکے میں لکھ لیں کہ یہ کتنی دفعہ، کتنی مرتبہ کون سا نمبر آیا ہے۔ تو ہم اپنے سامنے ایک خاکہ لے آتے ہیں، اور اس میں نمبر اور اس کا تعدد جو کہتے ہیں، مطلب فریکوینسی کہ کتنی مرتبہ وہ نمبر آیا ہے۔ کچھ لوگ اس کو تعداد بھی کہہ لیتے ہیں، لیکن ہم تعدد کے ساتھ چلیں گے۔ تو بھائی جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں، سب سے چھوٹے نمبر سے شروع کرتے ہیں تو صفر اگر ہم دیکھیں، پھر اس کے بعد ایک بھی آ رہا ہے اس لسٹ میں، دو بھی آ رہا ہے، تین بھی آ رہا ہے، تو چھ تک یہ نمبر تو ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ تو ہم ان کو یہاں ایسے لے آتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ کون سا نمبر کتنی مرتبہ آ رہا ہے۔ اب اگر ہم صفر سے شروع کریں تو صفر یہاں آ رہا ہے بھائی ایک مرتبہ، پھر یہ دو، تین، چار۔ تو بھائی صفر کی جو تعدد ہے وہ ہے چار، تو ہم یہاں چار لکھ دیتے ہیں۔ اگلا جو ہے وہ ایک ہے، ایک آ رہا ہے یہاں ایک، دو، اس کو ہم چلیں ایک کام کرتے ہیں، اس کو ہم الگ رنگ میں لکھ لیتے ہیں۔ اس رنگ میں نہیں لکھتے، ہم رنگ بدل لیتے ہیں۔ ایک کا ایک یہ آ گیا، پھر دو، پھر تین، پھر چار، پانچ، چھ اور سات۔ میرے خیال سے میں نے کوئی مس تو نہیں کیا، یہ سات ہی ہے۔ تو اب ہم یہاں لکھ دیں گے سات۔ ٹھیک ہے بھائی، ایک نمبر آیا سات مرتبہ۔ پھر آ جاتے ہیں اگلے نمبر پہ جو کہ ہے نمبر دو۔ تو یہ نمبر دو یہاں پہ ہے، پھر ادھر ہے، یہ تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، پانچویں مرتبہ، اور بس یہیں تک۔ تو یہاں آ جائے گا پانچ۔ ٹھیک ہے، دو نمبر جو ہے وہ پانچ مرتبہ اس لسٹ میں ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے باری نمبر تین کی۔ نمبر تین کدھر ہے بھائی، ہے بھی کہ نہیں؟ اچھا یہ رہا، یہ ہے تین اور یہ ہے تین، صرف دو مرتبہ، تو ہم دو لکھ دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تین بھی ہو گیا۔ اب آ جاتے ہیں ہم نمبر چار پہ۔ نمبر چار کے لیے بھی ہم ایک الگ رنگ استعمال کریں گے۔ تو نمبر چار یہاں ہے، نمبر چار ارے صرف یہیں ہے اور کہیں ہے ہی نہیں، تو یہ ایک مرتبہ ہی ہے اس لسٹ میں۔ پھر آ جاتی باری نمبر پانچ کی۔ نمبر پانچ تو ہے ہی نہیں اس پوری لسٹ میں، کہیں بھی نہیں ہے۔ تو نمبر پانچ کے آگے صفر آ جائے گا، اس کا تعدد صفر ہے۔ اور آخر میں ہم آ جاتے ہیں نمبر چھ پہ، جو کہ یہاں صرف ایک مرتبہ ہے۔ تو چھ جو ہے وہ ایک ہی مرتبہ آئے گا۔ تو یہ تو ہم نے اس کو خاکے میں بنا دیا۔ اب اس کو گراف میں دکھانے کے لیے ہم اپنے سامنے گراف لے آتے ہیں، اور اس گراف میں یہی ہوگا کہ بھائی آپ کی جو تعدد ہے وہ ادھر آ جائے گا۔ تو اس کو ہم یہاں لکھ بھی دیتے ہیں تعدد کو، بھائی یہ نمبر سارے یہاں آ جائیں گے، ایک، دو، تین، چار، پانچ، چھ، سات۔ کون سا نمبر کتنی مرتبہ آ رہا ہے اس حساب سے دیواریں کھڑی ہوں گی۔ افقی سطح پہ جو ہے ہم نمبر لکھ دیں گے، یہ والے نمبر، تو یہ سارے نمبر ایک ایک کر کے آ جائیں گے۔ یہ آ گئے بھائی۔ تو اب جو ہم دراصل بنانے جا رہے ہیں اس گراف پہ، وہ اس کو ہم بار گراف تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کا ایک خاص نام ہوتا ہے، ایک خاص طرح کا بار گراف ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہسٹوگرام۔ تو ہسٹوگرام یہ اعداد و شمار میں، اسٹیٹسٹکس میں عام طور پہ استعمال کیا جاتا ہے جب ہمیں اس طرح کا ایک بار گراف بنانا ہو جو کسی بھی چیز کی تعدد کو دکھائے۔ جیسے یہاں پہ ہم نے دکھانا ہے کہ یہ صفر نمبر کتنی مرتبہ ہے، یہ چار مرتبہ اس لسٹ میں تھا، اس کا تعدد چار تھا۔
तो हम इस 0 नंबर के ऊपर दरअसल 4 नंबर की दीवार खड़ी कर देंगे, इतनी बड़ी, ऐसे। ये आ गया भाई 0 की 4 नंबर पे दीवार आ गई है। इसी तरीके से अगली जो हम दीवार बनाने जाएंगे वो होगी 1 नंबर की। 1 नंबर की दीवार अगर हम देखें तो वो कितनी बड़ी होनी चाहिए भाई, वो होनी चाहिए 7 नंबर बड़ी। तो अब हम यहाँ से इसका ताद्दुद दिखाने के लिए हम 7 नंबर तक की दीवार खड़ी कर देंगे। तो ये 1 नंबर की दीवार हो गई। इसके बाद 2 नंबर की बारी आती है। 2 नंबर की है 5 की दीवार भाई, क्योंकि ये 5 इसका ताद्दुद था तो इधर हम 5 की दीवार खड़ी कर देंगे। ये 5 की दीवार आ गई। इसको मैं ज़रा फिर से करना चाहूँगा क्योंकि ये दीवारें बिल्कुल आपस में जुड़ी हुई होती हैं, तो ऐसा ना हो कि इनके दरमियान कोई फासला रह जाए। तो इसीलिए हम ध्यान से ऐसी दीवार बनाएंगे जो इसके साथ जुड़ी हुई हो। तो ये 2 नंबर की भी दीवार देख रहे हैं आप, 5 तक खड़ी हो गई है। फिर आ जाते 3 नंबर पे। 3 नंबर पे जो ताद्दुद था वो 2 का था, तो हम सिर्फ छोटी सी दीवार बनाएंगे 2 नंबर तक। ठीक है, ये हमारी इसके हिसाब से बन गई। फिर आ जाते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर पे और भी छोटी दीवार बनेगी क्योंकि ये तो है ही सिर्फ एक। तो यहाँ पे हम 1 नंबर की बना देंगे भाई, इतनी सी एक छोटी सी, समझे ईंट ही रख दी हमने, दीवार क्या बनाई, ईंट बराबर हमने दीवार बना दी है। तो ये हो गया। अब 5वें पे कोई भी मिकदार कह लें या ताद्दुद कह लें, 5 की मिकदार में कुछ नहीं था, 0 था, तो ये ऐसे ही रहेगा। और आखिर में हम ये 6 नंबर पे आके फिर से 1 नंबर की दीवार बना देंगे क्योंकि 6 का भी ताद्दुद 1 है। तो जी कुछ इस तरह का होता है ये हिस्टोग्राम। आप देख सकते हैं कि ये हमने सारी दीवारें यहाँ खड़ी कर दी। इस मालूमात को हमने दरअसल इस मालूमात को, ये जो हमें लिस्ट दी हुई थी, इस मालूमात को हमने ग्राफ की सूरत में दिखा दिया। आप चाहें तो इसको, इन दीवारों को रंग भी कर सकते थे, लेकिन खैर कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, दीवारें बन गई। अंदर रंग किया जाए या ना किया जाए वो बात की बात है। लेकिन उम्मीद है कि आपको इसके ज़रिए समझ में आ गया हो कि ये हिस्टोग्राम क्या होता है, किस तरीके से हम मालूमात को और उसके ताद्दुद को ग्राफ की सूरत में पेश कर सकते हैं।